الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور بعض روایات میں 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل کی 22 تاریخ اور 571 عیسوی تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی خوشی وہاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور ختنہ بھی ہوا اور لوگوں کو دعوت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ وہ ایک حبشی خاتون تھی اور ان کا نام برکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا، تو یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے۔ عرب کے شہری باشندوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بنو بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہیں ملا تو اس نے مجبوراً آپ کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بہن بھائی ہوئے جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ بنو سعد کی زبان کی فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا، آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دودھ ابلا چلا آتا ہے۔ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر دودھ پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ یوں اس خاندان کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پختہ اور مضبوط بھی ہو چکے تھے۔ حضرت حلیمہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لے کر آتی، والدہ اور خاندان والوں سے ملواتی اور پھر واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس لائیں
تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس کے پیش نظر وہ یہ چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور بھی آپ کے پاس رہنے دیا جائے۔ تو انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس رہنے دیں، وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں۔ حلیمہ آپ کو لے کر واپس خوش خوش اپنے گھر چلی گئیں۔ تقریباً مزید 2 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حضرت حلیمہ ان کے شوہر آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے آ گئے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آیا حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ جلدی سے آئے، ان کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ ڈر گئیں۔ وہ آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس تک گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی۔ آپ مدینہ میں 1 مہینہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئیں اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔